ویلکم ٹو انڈر پروڈکشن آف پراپرٹی گپ شپ. اس ویڈیو میں ہم جو ہمارے کلائنٹس ہیں جو ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں ان کے جو خدشات ہیں ریگارڈنگ آن گوئنگ پولیٹیکل سچویشن ان پاکستان ان کو ایڈریس کریں گے. ہمارے کلائنٹس بیسیکلی میں آپ کو شروع میں بتا دیتا ہوں جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور ایون جو ادھر بھی ہیں لوکل پاکستانی ادھر رہ رہے ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ظاہر ہے ان کا مقصد ہوتا ہے کہ پلاٹ لینا ہے یا گھر لینا ہے, زیادہ تر کا پلاٹ ہی ہوتا ہے. تو وہ ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ مارکیٹ جو ہے وہ گرنے والی ہے, کوئی بہت بڑی کریکشن آنے والی ہے بیکاز گورنمنٹ چینج ہوگی ہے اور ایک ڈفرینٹ برانڈ آف پالیسی میکنگ اب ہوگی وچ ول ناٹ بی آنیسٹ, تو اس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ کلیپس ہو جائے گی بہت زیادہ, اور یہ کوئی اچھا خریدنے کا ٹائم نہیں ہے, انویسٹمنٹ کا ٹائم یہ بالکل نہیں ہے اور ہمیں نقصان ہو جائے گا جی. سو بیسیکلی ان چیزوں کو ہم ایڈریس کریں گے. اٹس ٹرو کہ کامن سینس جو ہے ایک لے مین کی سینس سے اگر سوچیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی بڑی کریکشن آنے والی ہے, اور پچھلے آپ کہہ لیں کہ ایور سینس رمضان ہے اسٹارٹڈ ایک مارکیٹ میں اٹس ٹرو کہ کافی سلو ہوئی ہوئی ہے, اسٹیگنٹ ہوئی ہوئی ہے مارکیٹ. سو اس کو بھی دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی چاہے وہ انویسٹرز ہوں یا ہوم اونرز ہوں یا جو پلاٹ لے کے گھر بنانا چاہتے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ کامن سینس یا لے مین کی سینس اور یہی کہتی ہے. لیکن اس ویڈیو میں ہم بیسیکلی آپ کو پرووائڈ کریں گے ایک انفارمڈ پرسپیکٹو. وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ این انفارمڈ سینس کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے. اینڈ فار دیٹ میٹر ہم کوئی پولیٹیکل کمنٹری نہیں کرنے لگے, اور جو بھی ہماری پرسنل پولیٹیکل افیلیشنز ہیں ہم ان کو سائڈ پر رکھ کے کوشش کریں گے کہ ایک آبجیکٹو اور ان بائسڈ ویو پریزنٹ کریں ہمارے ویورز کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا پلاٹ نہیں لے رہے ابھی, کہ کیا اس حقیقت میں ٹھیک ہے بھی کہ نہیں کہ پلاٹ ابھی نہیں لینا چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے. سو لیٹ اسٹارٹ ود رسپونڈنگ ٹو دیٹ. سب سے پہلی بات تو ایڈریس کرتے ہیں کہ پچھلے 1-2 سال میں کیا ہوا کہ پاکستانی ریل اسٹیٹ مارکیٹ نے ایک اسپیکٹیکولر گروتھ ہمیں نظر آتی ہے اور پرائزز جو ہیں وہ 100 to 150% کچھ کیسز میں شوٹ کر گئی پلاٹس کی اور ایون گھروں کی بھی. بہت سے لوگوں کو اس میں فائدہ بھی ہوا, اور ظاہری سی بات ہے کہ جو لوگ پرچیز کرتے ہیں گھر بنانے کے لیے ان کو ظاہر ہے دے ہیڈ ٹو پے اے ہائر پرائس. اچھا یہ کیوں ہوا؟ یہ کہنا کہ یہ کسی اکنامک پالیسی موو کی وجہ سے ہوا یہ تھوڑا مشکل ہوگا کہنا, صحیح بھی نہیں ہوگا, چونکہ اس کا ایک بہت بڑا ریزن جو ہے وہ کووڈ-19 پینڈیمک ہے. جب وہ آئی اس کے بعد ہم سب کو پتہ ہے کہ دنیا جہان کی جو گلوبل اکنامک پالیسی تھی وہ لوز ہوگی, جو ڈیٹ سے ری اسکیجول ہونا شروع ہو گئے, جو پیمنٹس تھیں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ٹیمپرری طور پہ. سب کنٹریز کے سینٹرل بینکس نے ایک لوز مانیٹری پالیسی مینٹین کرنا شروع کر دی اور پاکستان واز نو ایکسیپشن. ہمارے اسٹیٹ بینک نے بھی شرح سود جو ہے وہ 8-8.5% تک لے گئے. تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 1-2 سال میں ہوا کیا. یہ حقیقت ہے کہ پچھلے 1-2 سال میں جو ریل اسٹیٹ کی پرائزز ہیں یا پلاٹس کی قیمت چلیں لے لیتے ہیں ایز این انڈیکیٹر, وہ 100 to 150% کچھ کیسز میں انکریز ہوئی ہے, اور یہ بڑا اسپیکٹیکولر ریٹرن رہا ہے یا انکریز ہوا پرائزز میں. اٹس نو ڈاؤٹ بہت سے لوگوں نے اس میں کمایا بھی, اور ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ پلاٹ لیتے ہیں گھر بنانے کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے, خاص طور پہ اس ٹائم کے جو سیکنڈ ہاف تھا, ظاہر سی بات ہے ان کو اس میں مہنگا پڑا. اچھا یہ کہنا کہ یہ جو گروتھ سیکٹر نے پوسٹ کی اس کی وجہ کوئی اکنامک پالیسی ہے یہ تھوڑا مشکل ہوگا کہنا, کیونکہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس ٹائم میں ہوئی جس کی وجہ سے یہ پازیٹیو ٹرینڈ پاکستان میں آیا اور دنیا جہان میں آیا, ریل اسٹیٹ صرف پاکستان میں گرو نہیں کی, گلوبلی ریل اسٹیٹ کی پرائز میں بہت انکریز آیا. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ لوز پالیسی ہے جو کووڈ-19 پینڈیمک جب آئی اس کے بعد لاک ڈاؤنس لگے تو ورلڈ اوور لوز اکنامک پالیسی شروع ہوگی, ڈیٹ ری اسکیجول ہو گئے, جو ڈیٹ پیمنٹس تھیں وہ پوسٹپون کر دی گئیں, سینٹرل بینکس نے لوز پالیسی ایشو کر دی, انٹرسٹ ریٹس گرا دیے. مطلب پاکستان واز ناٹ ایکسیپشن ٹو دیٹ. ہم نے بھی یہی کیا, ہماری اسٹیٹ بینک نے بھی 8.5 تک شرح سود کو لے گیا فرام 13.5. تو اس کی وجہ سے ایک انویسٹمنٹ کا ماحول کریٹ ہو گیا, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ پچھلے 1-2 سال میں ہم سب کوئی بھی ایسا انڈیویجول نہیں ہے جو یہ کہے کہ جی میں نے کوئی آفر نہیں دیکھی انویسٹمنٹ کی, چاہے وہ کسی کمرشل میں ہو, پروجیکٹ میں ہو یا کسی ریزیڈینشیل میں ہو. آپ سب لوگوں نے جو ریل اسٹیٹ سے کسی نہ کسی طرح کنیکٹیڈ رہے ہیں, اور تقریباً سب ہی رہے ہیں اس 1-2 سال میں. اٹ سیمس کہ پاکستان میں پچھلے 1-2 سال میں لوگوں نے کیا ہی یہی ہے
ٹھیک ہے. تو اب سب نے اس طرح کی آفرز دیکھی ہوں گی, مطلب ایک انویسٹمنٹ کا کلائمیٹ کریٹ ہو گیا تھا. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اینی اکنامک پالیسی. اچھا, اب اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اب سنس دا پی ٹی آئی ایڈمنسٹریشن ہیز بن ڈیزالوڈ اور اب ایک نئی ایڈمنسٹریشن کی طرف جا رہے ہیں, اور آج جو ہے نئی پرائم منسٹر بھی پاکستان میں جو ہیں ان کو آ جائیں گے. تو اب ہاؤ ڈو وی سی دا کمنگ منتھس, چونکہ ڈیزگنیٹڈ ٹائم تو الیکشنس کا اکتوبر میں ہے, کیونکہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بیسیکلی جو انسرٹینٹی کریٹ ہوئی ہوئی ہے کلائنٹس کے ذہن میں, وہ پولیٹیکل سچویشن کو دیکھ کے کہ جی بڑا پولیٹیکل ٹرموائل چل رہا ہے جس کی وجہ سے تو اب چکا جام ہونے والا ہے سب کا, تو کچھ نہیں خریدنا چاہیے, آپ کو نقصان ہوگا, قیمتیں گر جائیں گی یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو ہم اسی چیز کو بیسیکلی ایڈریس کرنے لگے ہیں. اچھا, ایوری بڈی از تھنکنگ کہ دیر از گوئنگ ٹو بی این ارلی الیکشن, مے بی لیٹ دس ایئر اور ارلی نیکسٹ ایئر, بٹ لیٹس اسیوم کہ اکتوبر تک ہی ہوتے ہیں, یا مے بی آپ کہہ لیں کہ مڈ آف نیکسٹ ایئر تک ہو جاتے ہیں. تو یہ جو نیا گورنمنٹ سیٹ اپ ہے, دے ڈو ہیو لائک 10 to 12 months in the government. سو اب یہ نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ اب کس طرح کی پالیسیز لے کے آئے گی اور اس کا ریل اسٹیٹ پہ کیا اثرات ہوگا, بیسیکلی ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں. اچھا, یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو نیا سیٹ اپ ہے یہ بیسیکلی یہ کولیشن سیٹ اپ ہے, جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو میجر پارٹنرز ہیں اس میں. وی آل نو کہ پاکستان مسلم لیگ از آل فار انڈسٹریز. جب بھی وہ اپنی ان کی ایڈمنسٹریشن آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بگ پروجیکٹس انہوں لانچ کرتے ہیں, وہ بڑی ڈیولپمنٹس کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹس کرتے ہیں. سو بہت سے لوگ جو ہیں جو اس طرح کی انڈسٹری سے وابستہ ہوتے ہیں یا ان کو را انپٹس پرووائڈ کرتے ہیں یا مشینری ہوتی ہیں ان کے پاس, دے میک اے لاٹ آف منی. بٹ I am particularly going to single out ally of this new setup which is known for supporting real estate, and that is Pakistan People's Party. اب ہم سب کو یہ بھی پتہ ہے, I don't have any secret knowledge and everybody knows that کہ جو People's Party ہے they have a very good association with some big names in real estate. اور yes, I'm talking about Varia Town. تو بہت زیادہ وہ سپورٹ کرتے ہیں ریل اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کو. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل اگر میں آپ کو بتاؤں تو جب پیپلز پارٹی کی ایڈمنسٹریشن چل رہی تھی فرام 2008 اینڈ اٹ اینڈڈ ان 2013, جو اس کا سیکنڈ ہاف تھا, تو پرائزز جو ہیں اس میں انہوں نے بڑا اسپیکٹیکولر گروتھ نظر آتی ہے فرام 2011 ٹو 2013, جب پیپلز پارٹی ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ اپنا سیکنڈ ہاف اپنی ٹرم کا کمپلیٹ کر رہی تھی. سو دس از این انڈیکیشن آف کورس کہ ریئل اسٹیٹ کی پرائزز پہ پیپلز پارٹی ایڈمنسٹریشن کا بہت پازیٹیو افیکٹ رہتا ہے. سو وی ایکسپیکٹ کہ اب ان کے پاس ویسے بھی آپ کہہ لیں چلے 12 مہینے سال رہ گئے, اور انہوں نے الیکشن سے دوبارہ واپس بھی جانا ہے. تو انہوں نے ان کے حق میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ شو کرنا ہے کہ جی پی ٹی آئی ایڈمنسٹریشن سے ہم بہتر ہیں, ہم نے بہت زیادہ ریلیف دے دیا ہے عوام کو. سارے انہوں نے الیکشنس میں جانا ہے اور وہ ساری چیزیں خراب تو کر نہیں سکتے. اب ایک اور اس کی لاجک یہ ہے کہ پچھلے 1-2 سال میں ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے, اب یہ لگنی ہے کہیں نہ کہیں تو لگنی ہے. اور انہوں نے اب یہ جو سارا ایکسچیکر میں فنڈز پڑے ہوئے ہیں تو دے آر گوئنگ ٹو یوز اٹ تاکہ اکانومی میں ایک منی بوم کریٹ ہو بیفور الیکشنز, تاکہ جب وہ الیکشنز میں جائیں تو انہیں کہیں جی دیکھیں جی ہم نے تو ساری جو پرابلمس تھے وہ فکس کر دیے, بڑی گروتھ ہو رہی ہے اور سب کچھ بڑا زبردست چل رہا ہے. سو ناؤ آئی سی لوز ریگولیٹری انوائرمنٹ. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو اٹ واز آل اباؤٹ, اگر آپ کو یاد ہو 2019 واز ویری ویری ڈیڈ, کیونکہ ایف بی آر واز ویری اسٹرانگ اور وہ سب کے پیچھے جا رہے تھے کہ جی ٹیکس کلیکشن چاہیے. بٹ جو کرنٹ سیٹ اپ ہے دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ, دے آر جسٹ گوئنگ ٹو گیو ریلیف وچ, اور ریئل اسٹیٹ کا بگیسٹ بینیفیکٹر ہوگا آف کورس, بیکاز اس پر کرنٹ سیٹ اپ کا ایک سب سے بڑا ایل آئی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. میں نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ پرو ریئل اسٹیٹ ہیں, بہت زیادہ اسپیکولیشنس کو فیور کرتے ہیں. سو یہ جو 1-2 مہینے ہیں جو بھی چل رہے ہیں. اچھا, ایک اور چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں, لیٹس چیک اٹ لائیو, یہ کیا سچویشن ہے اس کی. ایک تو بہت بڑا ہوتا ہے کہ انویسٹرز جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی کلیئرٹی ہو, انسرٹینٹی ختم ہو. آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج. رائٹ ناؤ ایز آئی ایم اسپیکنگ 1628 پوائنٹس
पॉजिटिव मार्केट चल रही है विच इज़ 3.66 इंट्राडे बेसिस पे, मतलब इवन 1% इज़ हेल ऑफ अ इंक्रीज ऑन इंट्राडे बेसिस, तो यहाँ पे तो तकरीबन 3.66% आ चुका हुआ है. सो एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टिंग व्हाट आई एम बेसिकली टेलिंग यू. लेट्स नाउ टॉक अबाउट अनदर इंडिकेटर ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान, दैट इज़ US dollar. Right now it is being traded on 184.55. We all know कि पिछले दिनों में 190 तक गया था और उसमें 5.5 रुपीज़ उसने गेन कर लिए हैं. ज़ाहिर सी बात है पोलिटिकल अनसर्टनिटी क्लियर हो चुकी हुई है. सो इन शॉर्ट इंडिकेटर्स को भी अगर देखें, शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स को, तो वी कैन बिलीव विद सम कन्विक्शन कि जो कमिंग 12 months है इट्स गोइंग टू बी क्वाइट गुड फॉर रियल स्टेट एंड इकोनॉमी एट लार्ज, जिसकी मैंने आपको लॉजिक बता दी है. सो अब वो लोग जो समझते हैं कि जी अच्छा टाइम नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं होगा, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं डूबेगी. हाँ, ये हकीकत है कि लाइक 1 or 2 months आफ्टर आप इंतज़ार कर रहे हैं क्रैश का, क्रैश तो आना नहीं है, प्राइजेस कहीं जा रही, प्राइजेस आर ओनली गोइंग टू गो अप फ्रॉम हेयर. दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन है विच इज़ गोइंग टू पम्प इन मनी इन टू दी इकोनॉमी और बिग प्लेयर्स विल कम इन, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि एक सिचुएशन क्रिएट होगी हुई है कि पता नहीं कितना बड़ा स्लो डाउन आने वाला है, तो लोग जो हैं वो वैसे ही अपनी चीज़ें दे देंगे. तो इसी तरह के टाइम पे बड़ा इन्वेस्टर जो है वो आता है और कैश इन करता है. सो वी बिलीव दैट रियल स्टेट इज़ नॉट गोइंग टू गो डाउन. एक अच्छा रिटर्न पोस्ट करेगा इन 12 months. येस इट्स ट्रू कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जब जनरल इलेक्शंस होंगे उसके बाद जो आएगी, दैन इट्स गोइंग टू बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर दैट एडमिनिस्ट्रेशन. और रियल स्टेट के लिए भी काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं जब 2013 में आप कह लें कि एक नई हुकूमत आई होगी, फिर एक नया IMF के साथ पैकेज जो है वो डिसाइड होगा, ख़जाने खाली होंगे और हम सबको पता है, और डॉलर जो है वो काफ़ी वीक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज पिट रही होगी टू बी इनफॉर्मल. तो नई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो जनरल इलेक्शंस के बाद आएगी उसके लिए प्रॉब्लम होगा, मार्केट के लिए भी प्रॉब्लम होगा, बट बिफोर दैट दिस इज़ लाइक 12 months ऑफ हैप्पी पीरियड. तो आपके पास टेक्निकली 1-2 माह है टू मेक एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो आपको लाइक 6 months और 10 months और 12 months डाउन द लाइन आपको अच्छे रिटर्न दे. तो वो लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई रियल एस्टेट की प्राइसेस गिर जाएगी तो हम फिर लेंगे, इट्स नॉट अ गुड मूव. ऑलरेडी मार्केट स्टैग्नेट हुई हुई है. दिस इज़ टाइम, ये छोटी सी विंडो आपके पास, इस प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पास टाइम नहीं है इतना चीज़ों को स्लो रखने का, बिकॉज हमें नहीं पता कि इलेक्शंस कम हो गए. सो टाइम इज़ वेरी लिमिटेड फॉर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने जल्दी से ही रिलीफ पॉलिसीज़ जो हैं वो अनाउंस करना शुरू कर देनी है. नंबर 2, दिस कम्स डाउन टू आवर बिहेवियर. पिछले 2 साल से पाकिस्तान में, मैंने पहले भी बताया कि इन्वेस्टमेंट इज़ लाइक थ्रोन डाउन आवर थ्रोट्स, कि अब हमारा बिहेवियर बन गया हमें पैसा लगाना है कहीं, और ये बिहेवियर पहले नहीं था. ये बड़ा चेंज आया पिछले 2 साल से, पैसा लगाना है कहीं, ठीक है. और दिस बिहेवियर विल कैरी द टाइड फॉरवर्ड. पैसे लगाने हैं अपने कहीं, चाहे वो रियल एस्टेट में हो या किसी और जगह पे हो. नई एडमिनिस्ट्रेशन इज़ गोइंग टू प्रेजेंट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, नॉट जस्ट इन रियल एस्टेट बट इन अदर सेक्टर्स एज वेल. तो इसलिए एक तो बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे अंदर एक बात आ गई है कि भाई हमने पैसे लगाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे लगा के कमाने हैं, जिस वजह से ये ट्रेंड जो है वो समवॉट कंटिन्यू ही रहेगा. प्लस मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो का रिक्वायर्ड है कि अभी वो एक लूज़ पॉलिसी मेंटेन रखें रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि डोंट वेट कि हम, आई एम स्पेसिफिकली एड्रेसिंग हियर द होम ओनर्स जिन्होंने घर बनाने होते हैं प्लॉट लेके, कि आप इंतज़ार ना करें क्रैश का, कोई क्रैश नहीं आने वाला. यू मे गेट डिसअपॉइंटेड. इसलिए बेहतर ये है कि हम you have this 1 or 2 months window of opportunity. Right now as we are speaking the market is quite slow, you can get a good price. तो आप घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, प्लॉट लें घर बनाने के लिए. नंबर 2, हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, कभी भी रियल एस्टेट को शॉर्ट टर्म ना समझें. आपको एक अच्छी प्राइस मिल रही है उसको लेके रख लें, ठीक है. अच्छी सोसाइटीज़ में, जैसे DHA की बात है, हम DHA में डील करते हैं. जो खास तौर पे पक्की जगहें होती हैं, जैसे प्लॉट बन चुके हैं, फाइलें नहीं हैं, पूरा रेडी है, सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल, उनका रेट ही इतना टूटता. सो इवन इफ द क्रंच इज गोइंग टू कम इन 2022, यू आर नॉट गोइंग टू गेट हर्ट. So the number is being shown to you on the screen. For any investment consultancy, you can contact us. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you very much.